سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب، ان سے بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی ایک اہم سماعت ہوئی جہاں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دوسری مرتبہ 7 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے، جہاں ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور پھر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے صحت جرم سے انکار کیا اور اس کو چیلنج کیا گیا فرد جرم کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ وجی الدین صاحب موجود ہیں۔ وجی الدین صاحب، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا ہے، تو اب اس مقدمے میں آگے کیا کارروائی ہوگی؟ جی، اس میں نارملی جب چارج فریم ہوتا ہے تو جو ایکیوز پرسن ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اگر وہ پلیڈ گلٹی نہ کرے اور ڈیفینس پیش کرنا چاہے تو اس کو اس بات سے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں جو شواہد چاہتا ہے، ایویڈنسز چاہتا ہے یا جو آرگومنٹ ایڈوانس کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن اس سے پہلے پروسیکیوشن کو اپنا کیس اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اٹارنی جنرل کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور وہ کچھ زیادہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جو سپریم کورٹ کا اپنا ریکارڈ ہے اور جو مختلف آرڈرز ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم کو اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ تو یہ بتائیے گا وجی الدین صاحب کہ حتمی فیصلہ آنے میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کارروائی ذرا جلدی ہو جائے گی اور اس میں مزید وقت نہیں دیا جائے گا، لیکن تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ عدالت ایک نرم رویہ اختیار کیے ہوئے، سافٹ رویہ اختیار کیے ہوئے، غالباً ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ معاملات کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور سیاسی مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو غالباً یہ کنسیڈریشن رہی ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں اتنا لمبا وقت دے دیا۔ ویسے ان باتوں کے جو اثرات ہوتے ہیں عوام پر وہ اچھے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ عام لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بڑے آدمی کے لیے تو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے اور 2 سال معاملات جو ہیں وہ عدالت فیصلہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، معاملات لٹکتے رہتے ہیں اور غریب آدمی جو ہیں وہ پستے رہتے ہیں، جیلوں کی ہوا کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تاثرات جو ہیں یہ رول آف لا کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اچھا وجی الدین صاحب، آپ سابق جسٹس بھی ہیں اور قانونی ماہر بھی ہیں، تب اس سے پہلے تو وقت دیا جاتا رہا ہے اور نرم گوشہ کہا جا رہا ہے، مختلف حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ نرم گوشہ رکھا سپریم کورٹ نے، لیکن اب تو معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور اس کی حکومت ہے وہ ڈیڈ اینڈ تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ اب تو توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی ہے اور 27 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر یا اس کے کچھ دن بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ڈیڈ اینڈ نظر نہیں آ رہا۔ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کتنا وقت کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کو چلانے میں لگے اور اس کے بعد اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد میں اپیل کی گنجائش بھی موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات نظر نہیں آ رہی۔ تو وجی الدین صاحب، یہاں پہ یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی حکومت کتنی تیاری میں ہے توہین عدالت سے بچنے کے لیے، کتنا اسٹرانگ ہوم ورک کیا ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کچھ لوپ ہولز باقی ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، جہاں تک کہ یہ حکم عدولی کا تعلق ہے، توہین عدالت کا تعلق ہے، تو وہ تو اس بات پر ڈٹرمنڈ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر ہم نے عمل درآمد نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، نہ آئینی اور نہ قانونی، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے صرف یہ نکالا ہے کہ معاملات کو طول دیا جائے، معاملات کو لمبا کیا جائے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کامیاب ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 16 دسمبر سن 2009 کا آرڈر ہے، 2 سال 2 مہینے کے قریب تو آلریڈی گزر چکے ہیں۔ اب یہاں جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کے خلاف اپیل کی گنجائش بھی ہے 8 ججوں کے پاس، تو ون کین نیور سے۔ اچھا، تو وزیر الدین صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے وزیر اعظم کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اعتزاز احسن کو بھی اس کا علم تھا اور ان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے اپنی ریپوٹیشن کی قربانی دینے کا، سیکریفائز کرنے کا فیصلہ کیا اس مقدمے کو لینے کے بعد، جبکہ اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا؟ نہیں، کوئی نہیں سر پیر کے باوجود بھی آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات کس قدر طول اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں کی کارروائی اللہ جانتا ہے کہ کتنی لے گی۔ اگر تو ایک مرتبہ کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل کی گنجائش موجود ہے،
اور 8 رکنی بینچ نے اگر تو وہاں پر اسٹے گرانٹ کر دیا تو جب تک وہ اسٹے آپریٹو رہے گا، حکم امتناعی آپریٹو رہے گا، اس وقت تک وزیر اعظم کے عہدے کو کچھ نہیں ہوتا، وزیر اعظم کی پوزیشن کو کچھ نہیں ہوتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی بھی اسٹیکس بہت ہائی ہیں. تو وجیہ الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے ایسا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ ایک جانب جب عدالت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خط لکھ دیا جائے، معاملے کو نپٹا دیا جائے گا، خط نہیں لکھا جا رہا، اس کے بعد معافی بھی نہیں مانگی جا رہی، یہ دونوں آپشنز تو نہیں ایکسپلور کیے جا رہے حکومت کی جانب سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا رویہ کیوں ہے؟ پہلے بھی عدالت کو ناراض کیا جس کی وجہ سے جو ہے معاملات یہاں تک آ پہنچے ہیں. دیکھیں، جس طریقے سے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس از اے $1 ملین کوشچن، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر تو عدالت کے آرڈرز کو وائیولیٹ کیا، عدالت کے آرڈرز کو درآمد نہیں تو کس کو کیا نقصان پہنچا؟ اگر تو نقصان پہنچا تو صرف رول آف لا کو پہنچا، اگر تو نقصان پہنچا تو صرف کانسٹیٹیوشنلزم کو پہنچا. کسی کو ذاتی طور پر کوئی نقصان اب تک تو پہنچا نہیں ہے. اچھا، تو وجیہ الدین صاحب یہاں پر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی دینے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. اور جس طرح سے غلام احمد بلور صاحب آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک طرح سے سرخرو ہوں گے وزیر اعظم صاحب اگر اپنی پارٹی قیادت پر قربان ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے آئندہ الیکشنز تک؟ کیونکہ اکتوبر میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر الیکشنز کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی خط نہیں لکھیں گے؟ اگر یہ ڈسکوالیفائی کر جاتے ہیں تو جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ بھی اس معاملے کو طول دے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں سیاست ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ ہائیلی اسپیکولیٹو، کچھ کہنا بہت مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے بعد پھر اپنے جو فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کیا آپشنز رہ جاتا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. ہاں بالکل، اس قسم کی باتیں آبزرویشن کے طور کے اوپر تو ہو چکی ہیں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سے سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں جو حکومت کے خلاف ایشو ہوئے ہیں اور جن پر عمل درآمد ہوا ہے. تو وجیہ الدین صاحب ہم آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ توہین عدالت کا سوچ نہیں سکتے توہین عدالت کا، لیکن عدالت کے حکم بھی نہیں مانے جاتے ہیں. ایک جانب یہ کہا جاتا ہے کہ خط تب تک نہیں لکھا جائے گا جب تک صدر کے عہدے پر فائز ہیں. دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں لیکن خط نہیں لکھا جائے گا. سارا معاملہ دیکھا جائے تو گھوم پھر کر صدر کے استثناء پر آ جاتا ہے. تو کیا آئندہ سماعتوں میں بھی ساری آئینی قانونی بحث استثناء کے گرد ہی گھومے گی؟ لیکن استثناء کے متعلق تو عدالتوں میں وہ بحث ہی نہیں کرتے، اور وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ استثناء کا معاملہ جو ہے وہ اتنا براڈ نہیں ہے کہ خط جو ہے وہ بھی اس کے آ جائے. تو اب وہ کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اچھا وجیہ الدین صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ جب 19 جنوری کو وزیر اعظم صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خط اس لیے نہیں لکھا کیونکہ صدر آصف علی زرداری کو آئین کے مطابق استثناء حاصل ہے. اس پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ 1 فروری کو جب اعتزاز احسن صاحب پیش ہوں تو وہ استثناء کے معاملے پر آرٹیکل 248 پر اپنے دلائل دیں، لیکن اس سے گریز ہی کرتے رہے. کیا وجہ ہے اس گریز کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر سپریم کورٹ یہ کہے کہ اس معاملے پر استثناء حاصل نہیں ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ استثناء کے متعلق جو ایک سیاسی باتیں ہو رہی ہیں اور جو میڈیا کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے، ٹاک شوز میں حکومت کا جو رویہ ہے، استثناء جو ہے وہ اتنا براڈ نہیں ہے کہ ایک معمولی خط 4 لائن کا خط جو ہے وہ بھی استثناء کے زمرے میں آ جائے. بتائیے گا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کی جانب سے امیونٹی کی بات کی جاتی ہے لیکن امیونٹی سیکھ نہیں کی جاتی ہے. جی مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ امیونٹی کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن امیونٹی سیکھ نہیں کی جاتی ہے. اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کا استثناء نہیں ہے، اس طرح کی امیونٹی نہیں ہے جس کی یہ باہر بات کرتے ہیں. عدالت میں اگر کریں گے تو استثناء کے جو 4 کارنرز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ڈٹرمن ہو جائیں گی، اور اس میں غالباً جو خط لکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے
غالباً اس میں استثنا نہیں بنے گا. اچھا، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ خط لکھ دیں اور وہ کہتے ہیں کہ استثنا کے حوالے سے اس خط کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس فیصلے کو سوئٹزرلینڈ میں جب مد نظر رکھتے ہوئے جب سوئٹزرلینڈ میں وہاں پر خط بھیجا جاتا ہے تو کیا وہاں کی اتھارٹیز سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گی؟ کیونکہ وہاں تو ویانا کنونشن لاگو ہوتا ہے. جی دیکھیں، وہ کسی بھی عدالت کی عزت و تسلیم اپنی جگہ، لیکن ہر عدالت جو ہے وہ اپنے قوانین کے مطابق آرڈرز پاس کرتی ہے. اگر تو وینا کنونشن سے پاکستان کے صدر کو امیونٹی حاصل ہے، استثنا حاصل ہے، تو سوئس عدالتیں تو اس استثنا کے متعلق یہی کہیں گے کہ جی ہم آگے نہیں جا سکتے کیونکہ صدر پاکستان کو وینا کنونشنز کے ماتحت استثنا حاصل ہے. تو وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو وہاں ہوگا نا، وہ تو سوئس عدالتیں کہیں گی نا، اسپین کی عدالتیں کہیں گی نا، برٹن کی عدالتیں کہیں گی نا. ابھی تک تو معاملہ وہاں پہنچا ہی نہیں ہے. تو کیا یہ خوف موجود ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ذہن میں، دلوں میں، کہ ممکنہ طور پر یہ نہ ہو کہ وہاں پر خط لکھا جائے اور پھر وہ کہیں کہ جی استثنا حاصل نہیں ہے، آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہ خوف موجود ہے. اگر یہ خوف موجود نہیں ہوتا تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ خط اب تک لکھا جا چکا ہوتا. تو جسٹس صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی جانب لیڈ کرتا ہے وزیر اعظم کی؟ جی بالکل. اگر تو ان کو کنٹینٹ میں پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ اسمبلی کی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے. اسمبلی کی سیٹ سے محروم ہوں گے تو وزارت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر تو ان کو پنشمنٹ ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت جو بھی الیکٹڈ آفیسز ہیں ان میں سے کسی بھی الیکشن میں وہ حصہ 5 سال تک نہیں لے سکیں گے. اچھا، تو یہ فورن ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر نارمل جو پروسیجرز ہوتے ہیں، اسپیکر جو ہے وہ ریفرنس بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو اور 30 دن کے اندر وہ ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں سپریم کورٹ سے سزا پانے کے بعد بھی یہی پروسیجر اپنا جائے گا یا اس کا کوئی الگ پروسیجر ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہ پروسیجر اپلائی ہوگا. یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ عدالت کا آرڈر جو ہے وہ سیلف آپریٹو ہوتا ہے اور اس کی کاپی جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کو بھی جا سکتی ہے، اسپیکر کو بھی جا سکتی ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان صاحب کو اسمبلی کی سیٹ کے لیے ڈی نوٹیفائی کیجیے. اچھا وجہ الدین صاحب، یہاں ہم آپ سے بہت بریفلی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اگر کنوکٹ ہو جاتے ہیں کورٹ آف کنٹیمپٹ کے اور انہیں سزا بھی ہو جاتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی کیپ موجود ہے کہ اتنے عرصے کے لیے وہ دوبارہ وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے یا دوبارہ سے وہ وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ اگر تو کسی شخص کو کنٹیمپٹ کی سزا دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اسمبلی کی سیٹ سے فارغ ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پہ وزیر اعظم کے عہدے سے بھی فارغ ہوتا ہے تو وہ 5 سال جتنے بھی اس طرح کے الیکٹڈ آفیسز ہیں کانسٹیٹیوشن میں اس میں سے کسی آفس کے اوپر بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں رہتا 5 سال کی مدت کی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا سابق جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب آج نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. بات کریں اس معاملے کی، وزیر اعظم پر توہین عدالت کے کیس میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. وقت ہو ایک بریک کا اور بریک کے بعد اس معاملے پر کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.